الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایمان اور زبان اگر اجازت دیں تو پڑھو ذرا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالمن علوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ اور ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، برا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ۔ اور صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ اور علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، اور عقل کے اندھے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت ہے، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ۔ خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت حضور قبلہ عالم حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین درگاہ مقدسہ ساہوچک شریف، معزز محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، ایک تو ماہ ربیع النور ہے، دوسرا ذکر نور ہے، اور اس ذکر نور سے ہمارا دل معمور ہے اور ہمارا ظاہر و باطن اس کے کرم سے پر نور ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنی برکتیں، سعادتیں، عنایتیں، نوازشیں عطا فرماتے ہوئے جادہ راہ ہے، اور امت نے حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے، ذکر سن کے، ذکر سنا کے اپنی بخشش کا سامان حاصل کیا۔ صوفی عبدالغفور قادری صاحب جملہ اس بستی کے تمام پیر بھائی یاران طریقت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سعید کی بزم کا انعقاد کیا۔
میں نے قرآن مجید کی جس آیا مقدسہ کی تلاوت کی اس سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ مہمان جب کسی کے پاس آتا ہے تو اس کی 2-3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو مہمان کسی بستی سے کسی کا آ جائے، اس کو کوکا کولا پیش کرتا ہے، سادہ پانی پیش کرتا ہے، چارپائی پہ بٹھاتا ہے۔ لیکن اگر مہمان کراچی سے آیا ہو تو پھر بھئی اس کے مطابق اس کے رہنے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، تھوڑا چہرہ مسکراؤ، تھوڑا سر ہلاؤ، منہ نہیں بولنا نہ بولو۔ حضرات گرامی قدر، اس کی حیثیت کے مطابق جتنی دور سے مہمان آتا ہے اس کے مطابق میزبان اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اب خالق لم یزل فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک مہمان آیا ہے، وہ مہمان کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ نور ہے، وہ میرا نور ہے۔ اور وہ آیا کہاں سے ہے؟ تو خالق لم یزل خود یہاں ساتھ ہی فرماتا ہے من اللہ، وہ میری طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ بھئی مہمان آئے آپ کے کسی رشتہ دار سے اور آپ اس کا پیغام لے کر آئے، آپ اپنے رشتہ دار جس کی طرف سے مہمان آیا ہے اس کے مطابق اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور اگر مہمان تو اڈے کڑماں دا آ جائے پھر تسی آندے ہن وقت بن گیا کڑیے تیرے پیکیاں تو آیا ہی، اس کی خدمت اس کے مطابق کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں سے مہمان آتا ہے، جتنا سفر طے کر کے آتا ہے، اس کی حیثیت اور اس کے مطابق اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اب خالق یہاں فرماتا ہے آیا ہے مہمان، یا اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا نور ہے۔ آیا کہاں سے؟ رب کہتا ہے من اللہ، میری طرف سے آیا ہے، میری طرف سے آیا ہے۔ اب مہمان بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی مہمان اکیلا ہی آیا ہے یا اس کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، مہمان اکیلا ہی آیا ہے یا اس کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ 2-3 بندے ہیں، چارپائیاں کتنی لگانی ہے، کھانے کا کتنا انتظام کرنا ہے؟ تو رب کہتا ہے میرا محبوب میرا نور اکیلا ہی نہیں آیا، ساتھ کتاب مبین لے کر آیا ہے۔ نور و کتاب مبین، روشن کتاب لے کر آیا ہے۔ اب حضرات آیا کون؟ نور لے کر کیا آیا؟ ساتھ روشن کتاب۔ آمد مصطفیٰ کے 3 مراحل ہیں، ایک ہے تخلیق محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، ایک ہے بعثت محمدی۔ تخلیق محمدی ازل سے مصطفیٰ ہے، ازل سے مصطفیٰ ہے، اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے، ظاہر بھی مصطفیٰ ہے، باطن بھی مصطفیٰ ہے۔ بھئی اس پنڈال کے اندر جو بندہ سب سے پہلے آیا ہوگا وہ اول ہے، وہ اول ہے۔ گویا کہ جن کو پہلے آنا چاہیے تھا وہ بعد میں آئے، تو جو پہلے آیا ہے وہ بندہ کیا ہے؟ اول۔ اب جو اول آیا ہے اور رہے گا اس محفل کے آخر تک، تو اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے۔ اب جو اول آیا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی چادر رکھ کے خود چلا جائے۔ یقیناً جو آیا ہے وہ ظاہر میں بھی موجود ہے، اور جو ظاہر میں موجود ہے اسی کا باطن موجود ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے اول بھی میرا مصطفیٰ ہے، آخر بھی میرا مصطفیٰ ہے، ظاہر بھی میرا مصطفیٰ ہے، باطن بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ ہر ذات میں میرا مصطفیٰ ہے، ہر کمال میں میرا مصطفیٰ ہے، ہر حال میں میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر سورج کو روشنی ملی ہے تو یہ نالین مصطفیٰ کا کمال ہے، اگر چاند کو چاندنی ملی ہے تو نالین مصطفیٰ کا کمال ہے، اگر ستاروں کی کہکشاں ہے تو نالین مصطفیٰ ہے، اگر رات میں یہ اندھیرے کا سکون ہے تو یہ بھی نالین
مصطفیٰ ہے، اگر عرش کو عزت ہے تو نالین مصطفیٰ ہے، اگر فرش کو عزت ہے تو نالین مصطفیٰ ہے۔ اول بھی مصطفیٰ ہے، سٹینڈ کسی مسیحوں چوک لے آندے، اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے، ظاہر بھی مصطفیٰ ہے، باطن بھی مصطفیٰ ہے، امتوں کی رہنمائی بھی مصطفیٰ سے ہے، نبیوں کی نبوت بھی ایمان بالمصطفیٰ سے ہے، نبیوں کی نبوت بھی، میں نے کیا کہا ہے، نبیوں کی نبوت بھی ایمان بالمصطفیٰ ہے، ایمان بالرسالت، یہ ہماری توحید ہے نا، ہمارا کلمہ جو ہے یہ ہماری توحید کامل ہے ایمان بالرسالت کی وجہ سے۔ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لے آئے بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں، اللہ پہ ایمان لے آئے بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، میں مولوی صاحب بڑی ذمہ داری نہ گل پہ کرنا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں تو ظاہر ہے ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لے آئے ہم، تو فرمایا اللہ پہ ایمان لانے سے تو مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان بالرسالت۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت ہے، نہیں، کلیہ ذرا سیکھیں۔ آپ کہیں گے ایمان باللہ پھر ایمان بالرسالت، نہیں، پہلے ایمان بالرسالت، پہلے ایمان بالرسالت پھر ایمان باللہ۔ بھئی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی اس قنات کے پیچھے ایک شیر آئے گا اور ہم پر حملہ کرے گا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ میرے یہ کہنے پر اس بات کو مان لیتے ہیں، تو پہلے آپ مجھے مان رہے ہیں یا شیر کے آنے کو مان رہے ہیں؟ کیا بات، کیا بات، پہلے آپ مجھے مان رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کہتا ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اور جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، تو پہلے مجھے مان رہے ہیں نا، تو پھر اس بات کو مان رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، وہی ہے جس کو پوجا جائے، وہی ہے جس کی تسبیح کی جائے، وہی ہے جس کی تقدیس کی جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کس کے کہنے پہ مان رہے ہو؟ کس نے کہا آپ کو؟ بھئی تسی فلاسفر کتھوں ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ نے سورہ توحید، سورہ اخلاص، اس میں بھی یہ لفظ کل رسالت کا ہے۔ ماننا کیا ہے؟ وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ لیکن لفظ کل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، جیسے کلمہ طیبہ کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت عروجی ہے، ایک جہت نزولی ہے، ایک جہت عروجی ہے، ایک جہت نزولی ہے۔ اب جہت عروجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ جہت عروجی ہے۔ جہت نزولی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ مجھے یہ بتاؤ آپ جہت عروجی سے ہیں یا نزولی سے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ عرشی ہیں؟ آپ تو فرش پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کو تو کلمہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مجھے اور آپ کو تو سرکار نے بھی نہیں پڑھایا۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، جب بڑے تو ہمیں ہمارے گھر سے کلمہ سکھایا گیا۔
اب ہم جہت نزولی میں ہیں. جہت نزولی والا جس نے جانا ہے نیچے سے اوپر وہ پکڑے گا پہلے جہت نزولی. میں نے آنکھیں تقریر کرے تو آپ سبحان اللہ. بندے آخیا ہم نے جانا ہے نیچے سے اوپر. تو جب نیچے سے اوپر جانا ہے تو جہت نزولی ہے. اب نیچے سے اوپر جا رہے ہیں, نیچے سے اوپر بلندی کی طرف. اب جہت عروجی بلندی پہ ہے, ہم نیچے ہیں, ہم پست ہیں, ہم نے جانا ہے جہت عروجی کی طرف. تو کلیہ ہے, جہت عروجی پہ جانے پہ پہلے جہت نزولی پہ جانا پڑے گا. جہت نزولی میں سے جہت عروجی پہ جانا پڑے گا. اب حضرات آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. ایمان بالرسالت پہلے ہے. کیوں ایمان بالرسالت پہلے ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے. آپ فرمائیے سنیا تیرے بغیر کہن تو میں اپنا ایک ہونا بھی سننا نہیں چاہتا. تیرے بغیر کہن تو سونیا میں اپنا ایک ہونا بھی کسی دے منہ سننے نہیں چاہتا. اس قابل ہی نہیں میں انہوں منہ لاواں. سونیا انہوں تو میں مخاطب تاں پیا کرنا تیرے امتی نے تے میں اپنا نور بھیجیا ہے. یہ جڑا مہمان بھیجیا ہے نور, میں عرض کی تھی 3 مراحل نے آمد مصطفیٰ تھے. پہلا کی ہے تخلیق محمدی, دوسرا کی ہے ولادت محمدی, تیسرا کی ہے بعثت محمدی. تخلیق محمدی جناب جابر نے عرض کیا سونیا ماں زاغ دے کاجل والے رب کیڑی شے دی پہلے تخلیق فرمائیے. سرکار یہ نہیں فرمایا جابر مینوں کی پتا ہوئے رب کیڑی شے دی پہلے تخلیق فرمائی مینوں کی پتا ہوئے. محبوب نے فوراً فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سب تو پہلے رب نے جابر تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے. میرے نور دی تخلیق ہوئی ہے. اچھا نور دی تخلیق یہ ہے نور محمدی کی تخلیق, ولادت محمدی نہیں جی, یہ نور محمدی کی تخلیق ہے, ولادت محمدی نہیں. نور محمدی کی جو تخلیق ہے اس نور سے پھر آدم, سبحان اللہ, پھر نوح کی نبوت ہے, پھر ابراہیم ہے, پھر اسماعیل ہے, 1,24,000 انبیاء ہیں. وہ نور نسل بعد نسل جلتا ہوا آتا ہے. اب یہ ہزاروں سال کا پروسیس ہے. کتنا؟ ہزاروں سال. ولادت محمدی سے بعثت محمدی یہ 40 سال ہے. یہ سفر کتنا ہے؟ 40 سال. لیکن یہ تخلیق محمدی جو ہے نا, تخلیق محمدی ہو چکی ہے. اس پر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. جڑے بندے آخر 40 سال بعد نبوت ملتی, نبی کے لیے جسم ہونا شرط نہیں. یہ اس بات کی تو سمجھ نہیں آپ کو. نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں. بھئی اگر نبی ہونے کے لیے جسم کا ضروری ہے تو ارواح انبیاء کا اجتماع کیوں کیا ہے؟ قرآن شریف ہے پہلا سپارہ, ارواح انبیاء کا اجتماع کیوں ہے؟ اور اگر جسم ہونا ضروری ہے تو پھر حضور یہ نہ فرماتے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی جو ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی تعریف کرے تو نبی ہے. 10 کمینے نام ہی کرن تو نبی دی نبوت جو فرق نہیں ہوتا. نبی نبی ہے, رسول رسول ہے. رب کہتے ہیں من اللہ, آیا ہی میری طرف ہوئے تو انہوں نے ادراکی ہوئے, تو انہوں نے اس نے ادراکی ہے. اللہ رب العزت ایک مقام میں سورہ رحمان کی ابتدا کہاں سے کی؟ الرحمن علم القرآن.
وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا کسے؟ اپنے محبوب کو۔ بھئی سیکھنے سکھانے میں تین چیزوں سے کمی رہتی ہے، یا تو ماسٹر نالائق ہو، اس قابل نہ ہو کہ وہ پڑھا نہ سکے، تو وہ بچے سے کہ رٹا لگاتا رہے، بھئی پڑھ رٹا لاتے جا، آپ ہی کرسی دے بیٹھ کے ستا رہے، یا پھر وہ کتاب جو پڑھائی جا رہی ہے جو نصاب ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو، نقص ہو، تو تب بھی پڑھنے والا پڑھ نہیں صحیح سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ نصاب ہی غلط ہے، وہ نصاب ہی غلط ہے۔ بندے نو دودھ نہ تو دے رہو، وہ اندروں پلیت ہوئے تو کی فائدہ؟ وہ 60 بالٹیاں کڈن تو پہلے کتا دے کڈو، کتا اندر 60 بالٹیاں کڈی جا رہے مولوی ہو رہی۔ بھئی وہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں نقص ہے۔ تیسرا جڑا پڑھتا پیا وہ نالائق ہے، کند ذہن ہے، پھر کمی رہتی ہے۔ یہاں تینوں چیزیں وراء الورا ہے، پڑھانے والا وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن ہے جس کے ابتداء میں خود خالق کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور جس کو پڑھائی جا رہی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ قربان جاؤں، اور رب کہتا ہے میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ تم محبوب کے علم کی بات کرتے ہو، علم کی بات کرو تو ما کانا و ما یکون ہے، تم تو میرے محبوب کے جسم کے برابر نہیں ہو، جسم تو جسم ہے، مصطفیٰ کے پسینے کے برابر نہیں ہو۔ اوہ سنو سنو، رب کہتا ہے تیری آنکھ آنکھ ہے، میرے مصطفیٰ کے مازاق کے کاجل ہیں، وہ تیرا چہرہ تیری بوتھی کیڑے کام دیئے، رب بند ہے میرا مصطفیٰ کا چہرہ بدہا ہے، وہ تیرے بال کیا بال ہیں، رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی زلفیں واللیل ہیں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ید اللہ ہیں، میرے مصطفیٰ کا سینہ علم نشرہ ہے، میرے مصطفیٰ کا زمانہ والعصر ہے، میں اس زمانے کی قسمیں کھاتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی خیر کثیر ان اعطینک الکوثر ہے، بلکہ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، اور اگر مصطفیٰ ہے تو وہ خیر کثیر ہے، وہ خیر کثیر ہیں۔ اب رب کہتے ہیں میں نے اپنے حبیب کو بھیجا، سکھانے والا میں، سیکھنے والا میرا مصطفیٰ، سکھائی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب میں نے کس حال میں بھیجا؟ اب سنیے، رب کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو یا ایوہ النبی ان ارسلناک، نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی، غور کرے جائے میرے اللہ دھیان کرے جائے، یا ایوہ النبی، اے نبی۔ بھئی سویرے تو انہوں کو بندہ پوچھے کہ راتی تقریر کے نہیں سنی ہے، تو اسی آپ کو مولانا ان پڑھ دی، مولانا ان پڑھ دی۔ وہ بندہ کہے گا مولوی جی تو اڈی مت ماری گئی جب مولانا سی تے ان پڑھ نہیں، تے جے ان پڑھ سی تے پھر مولانا نہیں، کام تے ایک ہونا ہے۔ رب بندہ یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، بندہ اندر نبی نو پتہ نہیں، رب بندہ نبی دی صفت یہ، نبی نبا ان سے مشتق ہے، اور اس کا معنی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا، انسین، جسے کوئی دیکھ نہ سکے اسے مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، جسے کوئی سن نہ سکے اسے نبی سنتا ہے، جسے کوئی جان نہ سکے اسے نبی جانتا ہے، جس کا ادراک و فہم کسی کے پاس نہ ہو وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور اگے چلو 3 سپارہ، رب کی فرماندہ وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا حبیب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ ایک ہوندہ کنجوس، کنجوس ہو ہوندہ جد کل ہوئے ہی کچھ نہ کی
تین قسم دے بندے، ایک کنجوس ہے، ایک کنگال ہے، ایک بخیل ہے۔ کنجوس ہو ہے کہ پیسے ہے سو ربڑ چاڑ کے تے شلوار والی جیب چ پائے سو، ویس کوٹ دے اندر رکھے سو، کوٹ دے اندر سیتے سو، خرچ نہیں کرتا۔ نیفج نہیں کئی بندے پیسے دے لیں دے، ایک کنجوس تاکہ خرچ نہ ہونا، تے کنگال کنو اندر جیدے کل ہوئے ہی کچھ، جیدے کل ہوئے ہی کچھ نہ۔ قربان جاؤں، مولانا روم نے لکھیا، آپ فرماندے نے کہ ایک میاں بی بی تھے، انہوں نے گھر مہمان آ گیا۔ کی ہویا؟ مہمان آ گیا۔ تو ہمیں اس وقت مثال نہ گل سمجھ آ جائے گی، میرے ذہن چاہیے۔ مولانا روم لکھی، بڑا لطف والی گل ہے، میں پڑھی تو مینوں بڑا لطف آیا۔ مولانا روم آخدے نے کہ کئی بندے جو بھی ہوندے جی، مولانا روم فرماندے نے میاں بی بی انہوں نے گھر آ گیا بھائی رحمت مہمان، تے گھر کھوان نو کوئی شے نہیں، تے ہے سر بڑے کنجوس بھی سن تے مال بھی ایڈا نہیں سی۔ گھر والے آخیا کہ وہ مہمان آ گیا تو ہوں کی کریں گے؟ انہوں نے کہا چپ کر حاجی صاحب، اس آخیا چپ کر، یہ سو لین دے، یہ سوندا ہی نہ دے، یہ جتی لائے گا، تو جتی لیا کے مینوں دیں، میں ویچ آواں گی، نالے لواں گی، پیسے اسی بھی کھاواں گے، انہوں بھی کھاواں گے، جتی اسی چکاں گے، انہوں بھی کھواواں گے، اسی بھی کھاواں گے۔ تے مولانا روم اگے ایک عقائد دوسرے چ لکھیا، انہاں فرمایا ایک بندہ سخی، مال ایڈا نہیں ہو دے کول، ہے سخی، مال ایڈا نہیں پر ہے سخی۔ شیخ سادی نے سخی دی تعریف لکھی، آپ فرماتے سخی وہ نہیں ہوندا جہدے بوئے آ کے سوال کیتا جائے، سخی وہ ہوندا ہے جڑا سائل آئے تو انہوں عطا کر دے۔ اس آگیا ہے مال تھوڑا، مہمان آ گیا ہے، انہوں نے کہا پلیا کوئی گل نہیں، مہمان آ گئے تو پھر کیڑی گل ہے، میرے کو تھوڑا زیور ہے، وہ کھڑنا ہی وہ لے جائے، کوئی لیڑا کپڑا کھڑنا ہی وہ لے جائے، انہوں ویچ روٹی دا سامان لیا، انہوں کھوائیے، اسی کھائیے نہ کھائیے، ساڑھے بوئے مہمان آیا ہے۔ ایک ہندہ کنگال، اگے آگیا بخیل، رب آندہ ہے میرا محبوب بخل نہیں کرتا، مطلب ہے کہ ہے بھی سب کو جے تے لکاؤندہ بھی نہیں، جیڑا سامنے آ جائے جو پوچھے سونا انہوں دس دیندہ ہے۔ میرے نبی کے پاس وہ غیب ہے کہ میرا محبوب عطا بھی فرماتا ہے، بتا بھی دیتا ہے۔ تو حضرات جسے اللہ سکھائے، جسے اللہ پڑھائے، اب جب اللہ پڑھائے، اللہ سکھائے، تو آپ مولوی غلام اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں۔ جسے اللہ پڑھاتا ہے، اللہ سکھاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ خالق فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو کس حال میں بھیجا، رب فرماتا ہے میں نے اس کو شاہد بنا کر بھیجا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے جب روز محشر امتوں پر گواہ لائے جائیں گے نا، تو اے پیارے مصطفیٰ ہم تمام امتوں پر آپ کو گواہ لائیں گے۔ گواہ کیڑا ہوندہ ہے بھئی، شاہد کیڑا ہوندہ ہے؟ شاہد وہ ہوتا ہے، تسی آن دیو نا میں اینی شاہدہ، میں اکھی ویکھیا ہے، یعنی اینی اکھاں شاہد ویکھیا ہے، میں موجود سا، عدالت سے بندہ آ جائے 302 دا کیس لگا ہوئے تے جج جناب تے شہادتاں لیندہ ہوئے تے بندہ آ کے آکھے جی ہاں اے میں سنیا قتل ہویا ہے لیکن میں پہنچیا گھنٹہ بعد، جج اندر دوڑ جا تیری گواہی نہیں، تیری گواہی نہیں، تم شاہد نہیں ہو، تم شاہد نہیں ہو۔ تو جڑا بندہ آگے دسے کہ میں جناب ویکھیا ہے، میں اس وقت موجود سا، اکھی پہ ویندا سا، قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل پہ کرنا، ایدے کول خنجر سی، انہیں بندہ ماریا ہے، 2 خنجر مارے، 3 خنجر مارے، میں وینا پیا ویندہ ویندہ ہی بندہ تھان تے مک گیا ہے۔ جج جاندہ ہے ایدی گواہی لگو کیونکہ اے بندہ اینی شاہد ہے، اے بندہ اینی شاہد ہے۔ قرآن آخدہ ہے جدو روز محشر امتاں ہوتے اسی گواہ
लियावां गे सोने सारा उते तीनों गवा लिया शाहिद मुस्तफा की जात है अजीब बात है भाई आदम अलैहिस्सलाम हजूर से पहले गुजरे नूह पहले गुजरे जो है इसहाक पहले गुजरे इस्माइल पहले गुजरे इब्राहिम पहले गुजरे दाऊद पहले गुजरे मूसा पहले गुजरे ईसा पहले गुजरे सारे पहले गुजरे उम्मतें पहले गुजरी उसके बाद ज़माना फतरत कितना है उसके बाद हुजूर की विलादत होती है फिर 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान है और सरकार मक्का और मदीना में रहे और दुआ होंगे सारी कायनात रब बंदा मैं अपने सोने नू भेजिया ही शाहिद बना के वे इस नहीं कि अव्वल भी मुस्तफा है आखिर भी मुस्तफा है जाहिर भी मुस्तफा है ते बातिन भी मुस्तफा है आखिर भी मुस्तफा है ते जाहिर भी मुस्तफा है बातिन भी मुस्तफा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम मीन अल्लाह जो नूर अल्लाह की तरफ से आया है उस नूर की हैसियत क्या है कुरान शरीफ में ये बात मौजूद है मूसा अलैहिस्सलाम दे पीछे चढ़ी फिरौन दी फौज ते मूसा अलैहिस्सलाम अपने बंदियां नूं आख्या भाई अपना समान क्लोज कर लो ये वार पै गई जे पीछे इन्हां कमीनियां नहीं छड़ना ते दौड़िए इथों चलिए जदों आए दरिया किनारे गल बड़ी तवज्जो तलब है दिल दी तख्ती उत्ते लिख के लै जानी है बालां वाली नहीं समझ वाली गल है जदों आए इस दरिया दे किनारे ते छोटा मूसा अलैहिस्सलाम दे हाथ विच आसा इंज मारिया पानी कीता अपना इख्तियार इस्तेमाल इख्तियार समझ लो जिस तरह मेरे आने तो पहले बंदियां साढ़े सूफिया कराम इख्तियार इस्तेमाल किया तो थां सोहनी बड़ी करके बनाई हजरात इन्हू आंदे ने इख्तियार हुण मूसा अलैहिस्सलाम इख्तियार इस्तेमाल किया सुनो मूसा इख्तियार केड़ा इस्तेमाल किया मूसा इख्तियार इस्तेमाल किया डंडा अपना आसा मारिया दरिया च छड्ड राह दे नबी है ना नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मूसा कलीमुल्लाह क्या बात है राह दे अच्छा मैंने दसो हाँ वो जेड़े पानी दे कतरे सन वो अरबी जुबान दे सन उर्दू जुबान दे सन अबरानी सन लिसानी केड़ी जुबान समझते सन भाई पानी भी कदी बोलिया तुसी गुसलखाने च बह के पानी नाल बेगला करदे हो कि ठंडा लगदा गर्म है ठंडा है वो तो नहीं अगू बोलदा हज़रात गिरामी कदर मूसा अलैहिस्सलाम इख्तियार इस्तेमाल कीता आसा मुबारक मारिया पानी विच पानी राह छड्डिया मूसा दा घोड़ा पानी मूसा दे उम्मती भी नाल मूसा दे चाहने वाले भी नाल जदों टुर गए ना सारे अगे फिरौन आया पिछों उन्नी देर पानी नहीं हलिया उत्थे ही खलोता है उन्हें आख्या राह बन गया फिरौन भी घोड़ा विच सुटिया पिछलियां भी विच सुटिया पानी नाल ही मिल गया जिस पानी कारी ओवैस जिस पानी मूसा नू राह दिता है मूसा दे इख्तियार इस्तेमाल किया है पिछले पानी नू किन्ने दस्या कि हुण फिरौन भाई मूसा दे उम्मती पानी लंघा छड़े ने दूजे गर्क हो गए ने ये था नबी का इख्तियार मूसा कलीमुल्लाह हो तो ये इख्तियार इस्तेमाल करे लेकिन साथ ही कुरान में एक और वाक़या मौजूद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद बेदरूद ने कहा जनाब चीखा जलाओ उन चीखा ते जला दी आखन लगे जो सुटे केड़ा वो सुटो इंज के सेंटर में जाए अग दे सेंटर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं उधरों तायरे कुदसी जिब्राइल दौड़िया रब आख्या जाके पूछ मेरे नबी नू मैं तेरी को मदद ना कर ते पुलिस फड़ के ले जांदी होवे ते बंदा मेरे वर्गा ही भावें होवे जेड़ा पुलिस नू आखण जोगा ना होवे पर जे आखे ना कि जे बई आखे तो मैं पुलिस नाल गल करां
تو جڑے مجرم نے پھڑیا ہوندے وہ کہندا جیوں جاننا تیری بڑی مہربانی میں تیرا ساری عمر احسان مند رہواں گا جے مینوں چھڑا لے بھاویں گل کرن جوگا بندہ ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے تے جے گل کرن والا کوئی چیئرمین کوئی چودھری کو حاجی کرامت علی انصاری صاحب ورگا گل بات والا بندہ اگے ہو گیا آکھے کہ جے آکھے تے میں تیری گل کراں تے بندہ آکھے نہیں نہیں چھڈو حاجی صاحب کوئی لوڑ نہیں مینوں تہاڈی واہ جی واہ کیا بات ہن جبرائیل آیا ہے آ کے آندا ہے پیارے ابراہیم میں کوئی مدد کراں ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مینوں تیری مدد دی کوئی لوڑ نہیں مینوں تیری مدد دی کوئی لوڑ نہیں ابراہیم علیہ السلام آگے میں چلے گئے آگے دا کی بڑھے گلزار ہو گئے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشائی لبے بام ابھی آگ میں آگ گلزار بعد میں کسی نے پوچھا پیارے ابراہیم آگ کو بچ سٹے جا رہے سو تو جبرائیل دی مدد لے لیں دے تو انہوں ڈر نہیں سی خوف نہیں سی آپ فرمایا ایک گال سن آگ کو بچ میں جا رہا سا لیکن اے میں نو پتا سی نور مصطفیٰ میرے اندر ہے میرا بیٹا اسماعیل اجے پیدا نہیں ہویا تے جنی دیر تک نور مصطفیٰ میرے اندر موجود ہے آگ میں نو بگاڑ نہیں سکتی آگ میرا کچھ کر نہیں سکتی اس واسطے میں مطمئن سا بھئی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ہجرت دی رات ایک بندے باج سوال کیتا کہ یا علی اتھے تسی بستر مرگ سی اس ٹائم بار بندے تلواراں لے کے کھڑے تے تسی اندر آرام کر رہے سو مولا علی شیر خدا فرماندے نے نا تے ایڈی سکون دی نیندر کا دی مکے چاہیے نہ مدینے چاہیے نہ سینے کعبہ چاہیے نہ اپنے گھر میں چاہیے یا علی دی وجہ کی سی فرماندے نے پہلے سوندا سا فکر نال پہلے سوندا سا فکر مندی نال اودن میں ستا بے فکری نال کیونکہ میں نو یہ پتا سی سرکار فرمایا یا علی اے امانتہ رکھو سویرے فلاں فلاں بندے نو دے کے مدینے آ جانا ہے تو میں نو پتا سی جدوں تک مدینے پہنچنا نہیں موت آنی نہیں جدوں تک مدینے پہنچنا نہیں موت آنی نہیں ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں نو پتا سی میرا بیٹا اسماعیل اجے پیدا نہیں ہویا نور محمدی میرے اندر موجود ہے جب تک نور موجود ہے آگ میں نو جلا نہیں سکتی آگ میں نو جلا نہیں سکتی حضرات گرامی کے اندر اس نور والے نبی دے اسی امتیاں بھئی انبیاء بھی جس نور پہ ناز کریں جس ذات پہ ناز کریں اس محبوب کے ہم امتی ہیں لیکن شوم یہ قسمت بدقسمتی یہ ہے یورپ چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ برطانیہ چلے جاؤ میں دنیا دے کئی ملک پھرے عیسائیاں دے ملک ویکھے یہودیاں دے ملک ویکھے 5 دسمبر کرسمس ڈے ہوندہ ہے کدی عیسائیاں نے یا عیسائیاں دے ملک اندر یا ساڑھے ملک میں عیسائیاں نے کرسمس ڈے دے دلیل نہیں منگی اے گل پلے بند کے لائے جانی جی کرسمس ڈے دے دلیل نہیں منی اے تو سا کدی غور کیتا ہے ہفتہ اتوار چھٹی کیوں ہوندی بلکہ ڈٹ کے کر دے ہو آج اتوار ہے ہفتہ اتوار چھٹی کیوں ہوندی ہے ہفتہ یہودیوں کا دن ہے اتوار عیسائیوں کا دن ہے دیکھ ان کی اپنے نبیوں سے محبت انہوں نے عالمی منڈی میں انٹرنیشنل ٹریڈنگ عالمی منڈی بند کر دی ہفتہ اور اتوار انہوں نے کہا اگر آپ بھی ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہفتہ اتوار تو آنوں میں چھٹی کرنی پوے گی اسی ادھی واری بھی نہیں کہہ سکے
کہ ساڈے جمعے دا بھی خیال کرو. اے سید الایام ہیں ادھی واری نہیں کہہ سکے. پیچھے تک نوجوانوں اقبال نے ایک صدی قبل اس بات پر اشارہ دیا ہے. اقبال نے بتایا قلندر لاہوری کہتا رہا ہم نے نہ سنی کوئی اس پر کوئی فتویٰ لگاتا رہا کوئی فتویٰ لگاتا رہا. ایک صدی قبل کہہ گیا ہے کہ اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو ہنوز کو طاغوت کو تمہارے کوٹھی کار بینک بیلنس جائیداد سے کوئی خطرہ نہیں. تم سے زیادہ مال ان کے پاس ہے, کوٹھیاں تم سے زیادہ ان کے پاس ہیں, تجارت تم سے زیادہ وہ کرتے ہیں, پراپرٹی تم سے زیادہ رکھتے ہیں, عزت شہرت تم سے زیادہ رکھتے ہیں, مال و منال تم سے زیادہ رکھتے ہیں. اگر انہیں ڈر ہے تو جو تیرے دل میں تیرے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہے اس سے ڈر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اے فوجی بندے بیٹھے جدوں وردی پا کے جنگل چ بٹو جنے نہ ڈر نہیں لگدا. ریٹائر ہو کے ڈرپوک ہو جاندے نے محفل خانے آن تو ڈر لگدا ہے, لیکن جدوں اے فوج وچ ہوندے نے تے انہاں نوں ڈر نہیں لگدا. وردی پا کے جنگل چ ٹر جاندے نے, سپ آ جائے اودے اتوں لنگ جاندے نے. وجہ آندے نے میں جڑی وردی پائی ہے نا اے دے دو ہی میرے مقصود نے, یا میں شہید ہاں یا میں غازی ہاں, یا میں شہید ہاں یا میں غازی ہاں. اقبال آکھیا ہوئے سنو انہاں نوں تواڈے مال کولوں ڈر نہیں جے, انہاں نوں ڈر اس گل دا ہے تواڈے دل وچ جڑی عشق رسول دی شمع روشن ہے نا, اے اج ویکھ لو ہوئی ہو رہا ہے. موبائل ہر بندے دی جیب چ, ہر بندے مفتی چکی ہے. میلاد تے دلیلاں وہ ظالموں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی کیا. کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھانے والے کے میلاد پر دلیل مانگتے ہیں. اپنے بیٹے دی سالگرہ ہر سال 5 پاؤنڈ دا 10 پاؤنڈ دا 15 پاؤنڈ دا کیک کٹاں گے, منڈے نو گفٹ بھی دینا ہے. تو وہ جو رب کہتا ہے میں نے تم پر احسان عظیم فرمایا. یا اللہ احسان عظیم کیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ کی ذات احسان عظیم ہے. اور تم کیا کرو؟ رب کہتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث, خوب چرچا کرو نعمتاں دا, نعمتاں دا خوب چرچا کرو. نعمت کیڑی ہے؟ رب نال ہی فرمایا احسان عظیم جڑی سب تو بڑی نعمت ہے نا میری, وہ میں اپنا محبوب تانوں عطا فرمایا ہے. میں اپنا حبیب تانوں عطا فرمایا ہے. اس واسطے حضرات گرامی قدر میلاد پر دلیلیں مت مانگو, میلاد کا جشن مناؤ. یہ میری بات نہیں, قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے میرے محبوب دی آمد تے جشن کرو. اے دے نالوں بہتر ہے جیڑا مال تسی جمع کرتے ہو, او دے نالوں بہتر ہے کہ دے ہوتے مال خرچ کرو. رب بند ہے قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ میرے محبوب کی آمد پر خوب چرچے کرو, میرے محبوب کی آمد پر میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو. اچھا یار ویسے ایک بات ہے, چلو محبوب واسطے نہ کرو, اللہ رسول واسطے نہ کرو, حاجی انور صاحب اپنے واسطے کرو. جتنے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہو بابے, اپنے واسطے کرو. میرے نبی دی آمد تو پہلے بڑھے والدین نو منڈی اندر ویچ دیتا جاتا سی. تو مصطفیٰ دی جلوہ گری ہوئی, سرکار نے فرمایا انہاں دے چہرے نو تکنا مقبول حج تے عمرے دا ثواب ہے. چھڈو یار کسے واسطے نہ کرو, تسی کعبہ تے نہیں.
وہ تسی خانہ کعبہ دے نہیں بن گئے. حضور فرمایا سویرے اٹھ کے جیڑی اولاد اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کر دیئے مقبول حج تے عمرے دا ثواب ہے. کتے روایت سے میں نہیں پڑھے آج تو آڈے پینڈ کو روایت ملے تو میں نے دس سے آجاؤ قاری صاحب آگئے تو آڈی مسجد امام کہ سرکار یہ فرمایا ہوئے کہ جڑا بابا تو جڑی مائی 16 جماعتہ پڑھی ہوئے انہوں تک ہو گئے تھے آج دا ثواب ہے. جن نے ایف اے تے میٹرک کیتا ہوئے تو او دی بری عمرے دا ثواب ہے. تو جڑا کٹ پڑے ہے تو دی بری طواف دا ثواب ہے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا پاویں او ڈنگراں پٹھے پان والا بابا جی تو میرے رکھو پاویں او ڈنگراں پٹھے پان والا بابا ہے تے پاویں گویا پتھر والی ماں ہے. فرمایا سویرے اٹھ کے انہوں نے چہرے نو تکو مقبول حج تے عمرے دا ثواب ہے. اے خواتین بیٹھیاں نے تھے خواتین ڈٹ کے میلاد مناؤ اور اگر کو پوچھے تو دلیل کی آنکھوں کمینہ چپ کر جا. میں نبی دا میلاد نہ مناوا مائیاں کھڑوئے مینوں تے منڈی جو بیچیا جاندہ سی. نعرہ رسالت نعرہ حیدری استعمالیہ صوتک شریف. میں عرض کر رہے ہیں مائیاں آنکھوں ڈٹ کے نبی دا میلاد مناوا گیا سانو منڈی اندر بیچیا جاندہ سی. ساڑھے پیری پتر پاویں جتی نہیں لیا کے دندہ پر مصطفیٰ نے جنت رکھ دیتی. مصطفیٰ نے جنت رکھ دیتی ہے. اور قربان جاواں پتر 20 سالہ بعد بھی ہوئے کدی کسی رحمت نہیں آکھیا انجی گل کدی کسی نہیں آکھیا رب دی رحمت ہوگی. تی آجے اے بندیاں دی گل نہیں حضور نے فرمایا اے اللہ دی رحمت اللہ دی رحمت. اس واسطے بیٹیاں بھی نبی دا میلاد مناؤ. تے نوجوانوں پیچھے تسی بھی نہ ہٹو. کسر ساٹھے جب بھی کوئی نہیں کم ساٹھا بھی چنگا کوئی نہیں لیکن قرآن پڑھو. بندر تے سور میرے رب نے بنا دیتے. گناہ آج سارے ہوندے چوری ہوندی چگلی ہوندی منافقت ہوندی بے ایمانی ہوندی ہر طرح دا گناہ ہوندا. کدی کو سور باندر بندہ ویکھیا جے قرآن آکھیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سونیا عذاب تے ہونا چاہندا پر آئے کہ جنہاں وچ تسی موجود ہو انہاں وچ تسی موجود ہو. حضرات گرامی قدر ہم کیوں اپنے نبی کا میلاد نہ منائے کہ جس نے ہم گنہگاروں کو جنت کا راستہ دکھا دیا جس نے ہم پہ اپنی رحمت فرما دی. اللہ رب العزت نے یہ احسان عظیم فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر نوجوان بھی نبی کا میلاد منائیں بزرگ بھی نبی کا میلاد منائیں بیٹیاں بھی نبی کا میلاد منائیں مائیں بھی نبی کا میلاد منائیں. ڈٹ کے نبی کا میلاد منائیں. نہ کسی کے فتوے سے ڈرنا ہے نہ کسی کے قطوے سے ڈرنا ہے اور نہ کسی سے عقیدہ لینا ہے. ہم نے قرآن سے عقیدہ لیا ہے مصطفیٰ کے فرمان سے عقیدہ لیا ہے. مہربانی مہربانی. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمیں جو عقیدہ ملا ہے یہ قرآن سے ہے یہ مصطفیٰ کے فرمان سے ہے. ہم نہ فرقہ ہیں نہ فرقی ہیں نہ تفرقہ ہیں نہ تفرقی ہیں نہ ہم کسی کڑک میں ہیں نہ ہم کسی کو کڑکی لگاتے ہیں. ہم غوث پاک کے فقیر ہیں. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں جہاں میں انہی کو روشن ضمیر کہتے ہیں. جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں روشن ضمیر کہتے ہیں. ہم غوث اعظم کے فقیر ہیں. ہم غریب نواز کے چشتی ملنگ ہیں. ہم جعفری نقشبندی ہیں. ہم علوی قادری ہیں. ہم علوی چشتی ہیں. ہم فاروقی ہیں. ہم نے فیض لیا ہے تو صدیق اکبر سے لیا ہے. ہم نے فیض لیا ہے تو فاروق اعظم سے لیا ہے. ہم نے فیض لیا ہے تو عثمان ذوالنورین سے لیا ہے. ہم نے غلامی پائی ہے تو مولا علی شیر خدا کی پائی ہے. ہم نے نوکری کی ہے تو حسن و حسین کی.
اس لیے تکبیر اس لیے ہم کسی سے عقیدہ نہیں لیں گے، نہ کسی سے عقیدہ لیتے ہیں۔ ہمیں وہ عقیدہ کافی ہے جو غوث اعظم نے دیا ہے۔ ہم کسی سے عقیدہ نہیں لیں گے، نہ کسی کے عقیدے کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے عقیدہ وہ ہے جو امیر ملت نے دیا ہے، وہ شاہ لاسانی نے دیا ہے، وہ ساہو چک کے تاجدار نے دیا ہے، وہ امام احمد رضا نے دیا ہے۔ احمد رضا اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کی رگ رگ میں میرے مصطفیٰ کا عشق شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ہیں۔ ہم ان سے ایسے ہی عقیدت نہیں رکھتے۔ احمد رضا عاشق رسول کا نام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کا غلام نہیں، جس کی گفتگو میں ہمیں حق کے رسول ملے، جس کی گفتگو میں عزت رسول میں فرق آتا نظر آئے، جس کے کردار میں، جس آستانے سے، جس مسجد سے، جس مدرسے سے ہمیں مصطفیٰ کی محبت نہیں ملتی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور ہر اس آستانے کے غلام ہیں جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور اس مسجد کے پیغام کو سننے کے لیے تیار ہیں جہاں سے یا رسول اللہ کی صدا ہم اس ہر مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں سے عاشق رسول بنائے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہم کوئی پاگل نہیں ہیں۔ یہ لوگ دنیا داری چھوڑ کر ہر روز ایسے ہی میرے ساتھ نہیں چلتے۔ میرے کردار میں بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی امر سیگا ہٹتا نظر آئے تو ضرورت نہیں مجھے بھی منہ لگانے کی۔ ہم ہمیشہ، ہم نے حضرت قلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے تاجدار نقیب آباد شریف حضور سیدنا نقیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان سے پیار کیا ہے تو قرآن کے تحت کیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے تحت کیا۔ ہم نے وہاں سے قرآن کو پایا ہے، ہم نے مصطفیٰ کے فرمان کو پایا ہے۔ حضرات، ہم اس ہر بندے کے نوکر ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے تیار ہیں جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا ایمان، میں نے پہلے ابتدا میں کہا تھا، ہمارا ایمان بالرسالت ہے، ایمان باللہ بعد میں ہے، پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آؤ حضرات گرامی قدر، نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیر بھائیوں، توجہ طلب یہ بات ہے، یہ زندگی فانی ہے۔ میں یہ تقریر کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد کرنی ہے کہ نہیں، یہ میرا خدا جانتا ہے، لیکن حضرات ہم سب فانی ہیں۔ آؤ، باقی وہ ہوگا جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہوگا، بقا اس کو ملے گی، سالمیت اس کو ملے گی، رحمت اس پہ برسے گی جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہوگا۔ ہم اپنے مشائخ کی عزت کرتے ہیں، ان کی ہم جو ہے عظمت پر جو ہے اقرار رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، انہوں نے ہماری شناسائی در مصطفیٰ پہ کروائی ہے۔ سنی ہے، پکے اور سچے سنی ہیں۔ اور سنو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات کہنا لڑائی ہے، تفرق ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے وقت پہ تنقید نہیں کی، کبھی کسی پہ تنقید نہیں ہم نے کی، لیکن ہم وہ سنی ہیں کہ میرا امام زین العابدین بھی سنی ہے، ہم وہ سنی ہیں کہ مولا علی شیر خدا بھی سنی ہے۔ کیوں؟ ان کی فکر ہمارے پاس ہے، ان کی فکر ہمارے پاس ہے، اس فکر پہ ہم کاربند ہیں، اس فکر پہ ہم کاربند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نوجوانوں، اپنے گھروں میں
کاروبار، تجارت. آپ کا علاقہ تو ویسے بڑا عاشقوں کا علاقہ ہے. یہ بستی تو ویسے بڑے خوبصورت لوگوں کی بستی ہے. اور کیوں نہ ہو یار، میں چونکہ حضرت امیر ملت کا فیض یہاں موجود ہے، حضرت شاہ لسانی کا فیض موجود ہے، اور ویسے بھی عرف عام میں دیکھیں تو اس ضلع میں پیر سب سے زیادہ ہیں. حضرات گرامی قدر، ہم اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے. آؤ، ان محفلوں کا مقصد نہ تو نذرانہ دینا ہے، نہ لنگر کھا کے چلے جانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یار جی اسی بھی تو انہوں سمجھا نہ سکے، ڈسپلن تے عمل نہ کرا سکے تے پھر تو انہوں تو میں کیا کچھ نہیں سکتا تے اپنے آپ تو پتہ نہیں میں پھر کی کچھ کہاں. لیکن یہ اپنی بدقسمتی ہوتی ہے، بندہ کعبے دے اندر رہ کے بھی تے بدو ہوندے. بھائی 15-20-30 سال ساڈا لوٹا مسلح بھی چکے تے بندہ کھوتے دا کھوتا ہی رہے. فائدہ کی؟ دیکھ 42 سال حضرت امیر ملت کی غلامی کی ہے میرے شیخ نے. حضرت قلندر کبریا ساہو چک کے تاجدار 42 سال 42 ایئرز. اے اسی 8 سال پڑھ کے آنے ہاں، اے منڈے تھمائے نہیں جاندے، اسی بڑا پڑھائے ہاں. 42 سال جو حضرت امیر ملت کے ساتھ رہے، امیر ملت کے ساتھ رہے، تو حضرات ان کی پھر شان اور مقام کیا ہو. میں یہ پرسوں میلاد ہوا، جشن میلاد شریف واسطہ نہ لیا، سو چک شریف ہے، تو میں کل جمعے میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ نور نہیں رہا، اس دن نورین بن گیا تھا. ایک نور تو گنبد خضرا سے آ رہا تھا اور دوسرا نور ہمارے شیخ کے روضہ انور سے تھا، تو یہ نورین تھا. تو اس نورین میں جب ہم گنہگار شامل ہوئے تو رحمت کی برکہ ہم پہ بھی برسی ہے، رحمت کی برکہ ہم پہ بھی برسی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.